حنین کافی دیر سے نرمین کو تلاش کر رہا تھا۔ مام، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہو رانی کہاں ہیں؟ حنین نے تھک کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیگم غزالہ سے پوچھا۔ مارکیٹ گئی تھی، پر جب سے واپس آئی کافی خاموش سی لگی مجھے۔ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا اسے۔ اچھا، خاموش تو وہ شروع سے ہی ہے۔ وہ ہم جیسی تھوڑی ہے کہ زبان منہ کے اندر جانے کو تیار نہیں۔ نہیں حنین، آج وہ ضرورت سے زیادہ خاموش اور پریشان لگ رہی ہے۔ پریشان اور نرمین؟ مام، یہ خبر بہت پرانی ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ پیدا ہی پریشان ہوئی تھی۔ میں نے اسے کبھی مطمئن نہیں دیکھا۔ جب بھی دیکھا پریشانی کے ساتھ ہی دیکھا۔ اگر اسے کوئی بات پریشانی کی نہ ملی تو وہ اس بات پر پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ پریشان کیوں نہیں۔ حنین کہہ کے لگانے لگا، جبکہ غزالہ بیگم نے دوبارہ ٹی وی پر جاری خبریں سننا شروع کر دی۔ کیا بنا کیس کا؟ خاموشی توڑتے ہوئے بیگم غزالہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں مام، ایسے کیسز کا کیا بنتا ہے؟ میڈیا 4 دن شور مچائے گا اور پھر بس بات آؤ گئی ہو جائے گی۔ حنین کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چل دیے؟ دیکھو نا آپ کی بہو رانی کو۔ اپنے کمرے میں نرمین کو نہ پا کر حنین ٹیرس پر چلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کھانا کھاتے، مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو۔ آیا کو بولو وہ کھانا لگا دے کہ نرمین نے نم آواز میں بغیر مڑے جواب دیا۔ تم رو رہی ہو کیا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حنین نے دکھ سے کہا۔ نرمین کا منہ اپنی طرف کیا۔ پتہ جب انسان تکبر کرتا ہے نا تو اسے ضرور سزا ملتی ہے۔ تکبر یہ کہاں سے آیا تمہیں؟ میرا خیال تھا کہ تم نے حمید کی تربیت ٹھیک نہیں کی اور میں نے موسیٰ کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ یہ میرا غرور تھا، تکبر تھا، مگر میں بھول گئی تھی کہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ ہم انسانوں کو یہ چیز دیو نہیں دیتے۔ مجھے آج سزا ملی ہے اس بات کی۔ حنین مجھ سے موسیٰ کی تربیت میں غلطی ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نرمین رونے لگی۔ نرمین تم نے بالکل صحیح تربیت کی ہے۔ موسیٰ کو لاڑ پیار کی ضرورت تھی، تم نے اسے لاڑ سے پالا۔ حمید شرارتی بچہ تھا تو اسے روک ٹوک کی ضرورت تھی، تم نے اسے اسی انداز میں پالا۔ اسی لیے خود پر الزام مت لگاؤ۔ رہی بات موسیٰ کی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بیچارے نے کیا کیا ہے۔ کھل کر بات کرو پلیز، یوں رو کر مجھے پریشان مت کرو۔ مجھ سے جاپانی میں تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، اب تو پھر بڑھاپا ہے۔ حنین نے نرمین کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ موسیٰ غلط راستوں پر چال نکلا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ کیا کر ہے، کیوں کر ہے۔ حنین مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بددعا لگی ہے۔ میں نے تمہارا اور حمید کا بہت دل دکھایا ہے نا، اس لیے جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ تم کہتی ہو میں بکواس کرتا ہوں، مگر آج تم کر رہی ہو۔ چپ کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ خبردار جو اب روئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سنو، مجھ سے نہیں ہوتا۔ دلیلیں دو، مثالیں دو۔ دلیلیں دو، مثالیں دو۔ میری آنکھوں میں لکھا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ رہی بات بددعا کی تو میں پاگل نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے اور حمید سے بہت محبت کرتی، بس انداز مختلف ہے۔ کہتے ہیں مرد کو اللہ نے محبت اگر 20% دی ہے تو کنٹرول 2% دی ہے، یعنی مرد سے 20% بھی کنٹرول نہیں ہوتی اور اظہار کر دیتا ہے۔ عورت کے اندر محبت 80% ڈالی اور جذبات پر کنٹرول 98% دیا، یعنی وہ مرد سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتی، کیونکہ قدرت نے ضبط بھی کمال کر دیا ہے۔ مرد بتاتا زیادہ ہے اور کرتا کم ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خالی ڈول زیادہ شور مچاتا ہے۔ مرد اپنی طرف سے تو بہت محبت کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں۔ عورت ماں، بہن، بیٹی، بیوی جس روپ میں ہوتی ہے، محبت میں مرد کو کبھی آگے نکلنے نہیں دیتی۔ رہی بات موسیٰ کی تو مجھے پورا یقین ہے کہ بقول تمہاری میری اولاد کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ بیٹا جی، میڈیا کچھ زیادہ ہی شور نہیں مچا رہا؟ بڑے سیال نے مہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شور مچانے کے علاوہ میڈیا کا کام ہی کیا ہے؟ 4 دن کے لیے انہیں ایک کہانی مل گئی ہے، خوب شور مچائیں گے، آخر میں تھک ہار کے خود ہی چپ کر جائیں گے، کسی کا فائدہ ہو نہ ہو۔ ہمیں تو خوب کوریج مل رہی ہے، دونوں انگلیاں گھی میں اور ساڑ کڑاہی میں۔ ہمارا تو یہ معاملہ بنا ہوا ہے نا، دیکھا جائے تو اس سب کا ہمیں ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ مہر نے اپنی بات کے آخر میں پادانہ انداز میں دادے کو دیکھا۔ تو ہے ہی گدھا بیوقوف، یہ ہمارے لیے کب سے اچھا ہو گیا، اس کا ہمیں بہت نقصان ہونے والا ہے۔ مجھے یہ وکیل میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کہیں ہمارے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا۔ حمید کو اسکرین پر دیکھ کر بڑے سیال نے حقے سے کش لیا۔ وہ کیسے؟ مہر نے تجسس سے دادے کو دیکھا۔ اگر تو اس کی باتوں پر غور کرتے تو یہ جن الفاظ میں ہماری حمایت کر ہے
تو اس میں ایسے نقطے میڈیا پر نکالا ہے جن کی اگر تفتیش ہو گئی نا تو ہم دونوں عید جیل میں کریں گے۔ ایک تو آپ کچھ نہ کچھ برا اس عمر میں کہتے رہا کرے۔ محض ریموٹ پھینکتا ہوا کھڑا ہوا۔ جتنی جلدی تو اب کھڑا ہوا ہے، اگر پہلے الیکشن میں کھڑا ہوتا تو آج صورتحال کچھ اور ہی ہوتی۔ موسیٰ گھر میں داخل ہوا تو بلا کی خاموشی سے لگتا آج ابھی تک کوئی بھی گھر نہیں آیا۔ یا شاید سب سو گئے، مگر جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سب اہل خانہ کو وہاں موجود پایا۔ السلام علیکم۔ موسیٰ کے سلام کرنے پر سب نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نرمین کو۔ یوں سب کا خاموش ہونا موسیٰ کو کچھ عجیب سا لگا۔ موسیٰ تم اپنے کمرے میں جاؤ، فریش ہو، پھر تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، حنین نے موسیٰ کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ سب کے نرمین بول پڑی۔ رکو موسیٰ۔ اب بائے گوزار نرمین کے بولنے پر حمید نے رامین کے کان میں سرگوشی کی، جو ایک ہی صوفے پر بیٹھے پاپ کارن مزے سے کھا رہے تھے، جبکہ بیگم غزالہ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دونوں کو گھورا۔ نرمین نے موسیٰ کے قریب جا کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، کیونکہ کوئی بھی نرمین سے استحصال کی امید نہیں کر رہا تھا، لہٰذا سب اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ رامین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ حمید کے ہاتھوں سے پاپ کارن کا باؤل چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ ماما۔ موسیٰ کے منہ سے انتہائی دکھ اور شرمندگی سے صرف اتنا ہی نکلا، ماما میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے بہت ناز ہے تم پر موسیٰ، تم نے میرے اعتماد کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مجھے کم سے کم تم سے یہ امید نہ تھی، اگر ایسا حمید کرتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر چلو جی، مجھے تو معام نہیں سو قتل معاف کی۔ حمید نے رامین کے کان میں سرگوشی کی اور دونوں پھس پھس کر ہنسنے لگے۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی تو مجھے بتاتے، میں خود تمہاری دھوم دھام سے اس کے ساتھ شادی کروا دوں۔ یوں چوری چھپے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم نے شادی نہیں کی تو؟ اتنا کہہ کے نرمین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ موسیٰ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حنین نے پیچھے سے نرمین کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نرمین بری بات یار، اس کی بھی سن لو، یہ تو زیادتی ہے، تم خود ہی سوال کر رہی ہو، خود ہی جواب والی کارروائی کر رہی ہو۔ سر جھکا موسیٰ کی طرف دیکھا حنین نے کہا، جس پر نرمین پھر بھڑک اٹھی۔ مطلب میں غلط ہوں؟ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے، اپنی اولاد کو مجھ پر پھونکے دیتے ہو۔ نرمین الٹا حنین پر شروع ہوگی۔ چلو جی مسٹر حنین، رگڑے میں آ گئے۔ رامین اس بار سرگوشی کی سچویشن مزیدار ہوگی۔ حمید نے لقمہ دیا۔ میری اولاد تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں نے یہ بچے مشین سے نکلوائے ہیں یا بیکری سے آرڈر پر بنوائے ہیں؟ حد ہے یہ۔ حنین کی بات پر حمید اور رامین نے منہ نیچے کر کے ہنسنا شروع کر دیا۔ بیگم غزالہ کے گھرنے پر دونوں کو بریک لگی۔ ماما آپ سے کس نے یہ کہا کہ میں نے چوری چھپے شادی کی ہے؟ موسیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، نرمین کو روتا دیکھا۔ اگر ساری دنیا بھی کہتی تو میں یقین نہ کرتی، مگر میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، تم آج اسے کلینک سے لے کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی نرمین کے منہ سے الفاظ نکلے، موسیٰ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ ماما وہ عبریش ہے، میری بیوی نہیں۔ موسیٰ کے کہنے کی دیر تھی، حمید کو جیسے کرنٹ لگا۔ عبریش حنین، حمید اور رامین نے ایک ساتھ اونچی آواز میں دہرایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری موسیٰ کی تھی۔ تم سب اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ یہ وہی لڑکی ہے جس کا کیس سمیت دریاب لڑ رہے ہیں؟ حنین نے جواب دیا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ اسے کیا تعلق ہے تمہارے سے؟ اور وہ نرمین کے پوچھنے پر موسیٰ نے ساری بات ہر بار حرف دہرا دی۔ تم ہمیں بتا سکتے تھے، اس میں چھپانے والی کیا بات تھی؟ نرمین نے کڑے حبکے سے کہا، مجھے یہ بات اسی دن معلوم ہو گئی تھی جس دن موسیٰ اسے بارش پڑتی میں میرے فلیٹ میں چھوڑ کر آیا تھا، اور ساری زندگی مجھے اس بات کا دکھ رہے گا کہ میرے بھائی نے مجھ پر اعتماد کرنے کے بجائے اس زہریلی پر اعتماد کیا۔ حمید نے بہت سنجیدگی سے موسیٰ کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی وہ موسیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حمید پھر بول پڑا، اگر تم مجھے بتاتی تو میں تمہارا پورا ساتھ دیتا، مگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ ویسے ایک بات آپ سب لوگوں کو میں بتا دوں، وہ لڑکی بے قصور بھی ہے، معصوم بھی، اور وہ مجھے بھی بہت پسند ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، میری بھی دوستی ہے اس سے۔ رامین نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ موسیٰ کو انتہائی حیرت ہو رہی تھی حمید اور رامین کی باتیں سن کر۔ جب نرمین نے کہا، اگر وہ اتنی اچھی اور پیاری لڑکی ہے تو تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مام اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی اور معصوم لڑکی ہے، مگر مجھے کوئی اور لڑکی پسند کرتی ہے۔ یہ بات موسیٰ نے جیسے کہ سب کے منہ کھل گئے اور موسیٰ کو دیکھنے لگے۔ میرے خیال سے برخوردار تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ حنین نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے موسیٰ کا جملہ درست کیا، جبکہ بیک گراؤنڈ میں حمید اور رامین کہہ کے لگا رہے تھے، نہیں بابا، میں نے بالکل ٹھیک جملہ کہا ہے، مجھے کوئی لڑکی پسند کرتی ہے۔ موسیٰ کے جواب نے سب کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ موسیٰ کیا چیز ہو تم؟ نرمین تم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی ہو، آج کل تو یہ جملہ لڑکیاں بھی نہیں کہتی جو موسیٰ کہہ رہی ہے، اس سے تو لاکھ درجے اچھی رامین زرناب ہے، جنہوں نے اپنی پسند صاف صاف مجھے بتا دی ہے، اور یہ کہہ رہے اسے کوئی پسند کرتی ہے۔ اندازہ کرو
کون ہے وہ لڑکی موسیٰ؟ مجھے بتاؤ۔ اب کی بار نرمین نے پلے کی نسبت قدر آرام سے پوچھا۔ وہی جو حمیم بائی کو زہریلی لگتی ہے۔ زرناب موسیٰ تم اسی کی بات کر رہی ہو نا؟ جی بھائی میں زرناب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے اس نے جو کچھ وہ آفس میں بولی تھی وہ میرے بارے میں ہی کہہ رہی تھی۔ موسیٰ تم کتنے بیوقوف، تم مجھے خود نہیں بتا سکتے تھے؟ مجھے دیکھو میں کتنا گدھا ہوں، میں اپنے آپ کو ہی اغوا کر رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھا جتنا آج سمجھ رہا ہوں۔ کمال ہے زرناب، مجھے ہی بیوقوف بنا کے صوفے پر لوٹ پوٹ ہو کر حنین کہہ رہا تھا اور زرناب کو باقاعدہ داد بھی دے رہا تھا۔ خیر اس مسئلے پر تو بعد میں بات کریں گے کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بھی تو بات اس لڑکی کی ہے جو پریگننٹ بھی ہے۔ نرمین نے دوبارہ توجہ اس کی طرف دلائی۔ ماما اس کا ریپ کیا ہے، اس کی کزن نے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، الٹا اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی ملی ہیں۔ اس کیس کو زرناب لڑے ہوگا، حمید بھائی اس کے محالف ہے۔ موسیٰ نے کنارے سے حمید کی طرف دیکھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے گھر کے ہر فرد کو اس لڑکی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو مجھے ہی نہیں، اگر آپ لوگ مجھے بھی بتا دیں تو میں پریشانی سے بچ جاتی اور میں معصوم بچی۔ حمید بہت شرم کی بات ہے بیٹا تم اس کی مخالفت کرے ہو۔ نرمین کے گھر پر حمید نے اپنی گول میں ٹول آنکھیں گھما کر حنین کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور حمید خاموش ہو گیا۔ یہ جو تم دونوں باپ آپس میں اشارے کرتے ہو نا اور سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ تم دونوں کی بہت بڑی غلط فہمی۔ میں سب سمجھتی تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ یار تم سب لوگ مل کر مجھے مبارک دو، میری بیوی سمجھدار ہو گئی۔ حنین نے یہ کہہ کر لگایا۔ آئی ایم سوری بیٹے، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر نرمین نے موسیٰ کو گلے لگا لیا۔ نہیں ماما پلیز ایسا مت کر، جبکہ کہ بیک گراؤنڈ میں حمید اور امیر تالیاں بجا کر کہہ رہے تھے اسے کہتے ہیں ہیپی اینڈنگ۔ آدھے گھنٹے سے تجھے فون کر رہا ہوں، مجال ہے کہ تو فون اٹھا لے یا کم از کم اس بیچارے کو بند ہی کر دے کہ مجھے پتہ چل جائے تو مصطفیٰ کتنا کمینہ بندہ ہے۔ تو فون اٹینڈ کرتے ہوئے حذیفہ کو حمید کی شکایت بھری آواز سنا دی۔ حیدر صبح صبح کیسے یاد کیا؟ جناب آپ تو پوری میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، بلکہ جس طرح ہمارے شہر کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے بالکل ویسے ہی آپ نے میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ فی الحال تو میں تمہیں اپنی لپیٹ میں لینے لگا ہوں، شہر اور میڈیا کا تو پتہ نہیں۔ حمید خیریت تو ہے؟ آج صبح صبح اتنی گولہ باری؟ آرام سے یار آرام سے، میں واش روم میں تھا، بس دیر ہوگی۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے حذیفہ نے معذرت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا یاد کرے گا، معاف کیا تجھے۔ یہ بتائے تجھے تیری معصومہ کا کچھ پتہ چلا، ملی یا فی الحال تو بھی کرونا کے ڈر سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے؟ جناب میں فوجی ہوں، ڈرتا نہیں۔ ڈراتا ہوں؟ رہی بات معصومہ کی تو مل گیا تو لپٹ جائیں گے اس کے ساتھ، ہم کرونا نہیں روئیں گے۔ تیری حس مسا فوج میں جانے سے اچھی ہوگی، یا میری کمپنی کا اثر ہے؟ جناب آپ ہی کریڈٹ لے لے، آپ ہی کی کمپنی کا اثر ہے، میں نہ بندہ نہ چیز کیا چیز۔ چل چھوڑ فضول بات، یہ بتا فون کیوں کیا تھا؟ حذیفہ نے حمید کی بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو رہی تھی تو تجھے کال کر لی۔ حمید نے منہ بنایا۔ پھر تکلیف میں کچھ کمی ہے؟ حذیفہ نے کہہ کر لگایا۔ کمی کیا، یہ اب تو دن بدن اضافہ ہوگا۔ خیر یہ بتا ٹریننگ کیسی جا رہی ہے، کب تک تو اڑنے لگے گا؟ صرف اڑے گا ہی یا چمکے گا بھی؟ مطلب یہ جناب کہ کون سی ٹریننگ لے رہے ہیں؟ کون سا ہیلی اڑائیں گے؟ لوگوں کو راشن پھینکیں گے یا گولہ بارود برسائیں گے، یا مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں گے تاکہ صحیح پتہ چل سکے کہ حذیفہ اب کیا کام کرے گا؟ فی الحال تو لوگوں کو ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے۔ اچھا تو جناب رکشہ ڈرائیور صاحب، حمید کے مخاطب کرنے پر حذیفہ چونک پر ایک منٹ رکشہ ڈرائیور نہیں جناب، ایئر کرافٹ پائلٹ۔ حذیفہ بھاری سالی، ایک ہی بات ہے، جتنا شور ایئر کرافٹ کرتا ہے اتنا ہی زمین پر رکشہ کرتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں۔ تو اس سے دلائل میں آج تک میں جیتا ہوں جو اب جیتوں گا۔ اب اگر تو مجھے وہ بات بتا دے جس کے لیے تو نے صبح صبح فون کیا ہے تو مزاج۔ حذیفہ نے حمید سے کہا۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ فوجی کی عقل ان کے بوٹوں میں ہوتی ہے، کم از کم میرے حساب سے تیری عقل تو تیرے دماغ میں ہی ہے۔ چل پھر سن، حمید نے بتانا شروع کیا۔ تمہیں میرے معصوم بھائی کے علاوہ اس شہر میں کوئی اور نہیں ملا تھا بیوقوف بنانے کے لیے؟ مس زرناب علی خان، حمید نے زور سے زرناب کے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا یا آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ زرناب نے اپنا پین فائل کے اندر رکھتے ہوئے اپنی چرٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر جواب دیا۔ زیادہ معصوم بننے کی ایکٹنگ نہ کر، تم پر بالکل بھی نہیں سجتی۔
حالانکہ لڑکیاں انتہائی معصوم ہوتی ہیں، مگر میں نے آپ ہی کی بات پر عمل کیا ہے، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ میرا تو خیال تھا آپ بہت خوش ہوں گے، مگر آپ تو زرناب نے حمید کو غصہ دلاتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب کہا تھا تمہیں موسیٰ سے شادی کرنے کے لیے؟ خواب میں دیکھا ہوگا مسٹر حنین ملک، آپ کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے مجھے خود ہی تو مشورہ دیا تھا میں وکالت چھوڑ کر کسی معصوم انسان سے شادی کر کے گھر بیٹھ جاؤں، تو میں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اب بھی آپ خوش نہیں مجھ سے؟ زرناب نے چڑھانے والی مسکراہٹ حمید کی طرف اچھالی۔ میں نے کہا تھا بی بی شادی کر کے کسی کے گھر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ میری ہی جڑوں میں بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کی جڑ میں نہیں بیٹھی، میں تو اپنے پیا کے گھر بیٹھنے کی تیاری کر رہی، کیونکہ کیس تو آپ مجھے جیتنے نہیں دیں گے، تو دوسری صورت میں آگے آپ بہت سمجھدار ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں یہ کیس ہار جاؤں؟ اگر میں یہ کیس ہار جاؤں اور تم جیت جاؤ تو کیا تم اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جاؤ گی؟ حمید نے سوالیہ نظر سے زرناب کی طرف دکھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ کیا ہے نا مجھے موسیٰ ملک سے عشق ہو گیا۔ زرناب حمید کو پریشان کر کے مزہ لے رہی تھی۔ بی بی مزہ تو آج میں ایسا تمہیں کورٹ میں چکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جاتے جاتے حمید نے پورے زور سے زرناب کے آفس کا دروازہ بند کیا۔ کورٹ میں کارروائی کا آغاز ہوا۔ ججز صاحب نے وکیل صفائی کو دلائل دینے کے لیے بلایا۔ حمید اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کمرہ عدالت میں کھڑا تھا۔ سب سے پہلے کچھ دستاویزات ہیں۔ میری فاضل وکیل نے پچھلی کارروائی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ زرتاش مہر علی سیال کی کزن ہے، جبکہ مہر علی سیال کی کوئی کزن ہی نہیں۔ شوکت علی سیال کے دونوں بچوں میں چھوٹے بیٹے کی اولاد ہی نہیں اور بڑے بیٹے سے صرف ایک ہی اولاد مہر علی سیال ہے۔ یہ بات سن کر جہاں کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا، وہیں زرناب کو بھی اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں یہ بات دستاویز کی مدد سے ثابت کر سکتا ہوں کہ مہر علی سیال کی کوئی کزن نہیں، اور مہر علی سیال کو اسے بدنام کرنے کی خاطر اور اسے الیکشن سے روکنے کی خاطر اس پر یہ کیس کیا گیا ہے۔ اگر بھی کسی کو کسی قسم کا کوئی شک ہو تو حمید نے دستاویز جج صاحب کے سامنے رکھے، تو وہ مہر علی سیال اور زرتاش کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حمید نے مڑتے ہوئے ایک خطرناک مسکراہٹ زرناب کی طرف اچھالی۔ حقیقت میں زرناب کو اس وقت حمید سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔ حمید اس وقت ایک مضبوط کنڈیشن میں تھا۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو بے شک یہ داد کے قابل اتنے اعتماد سے جھوٹ، اور اگر یہ سچ بول رہا ہے تو زرناب کو اپنا مستقبل وکالت میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جج صاحب نے زرناب کی طرف دیکھا۔ مجھے اس بات کے جواب کے لیے کچھ وقت درکار ہے فاضل عدالت، مجھے 10 منٹ چاہیے۔ جج نے زرناب کی درخواست منظور کی اور عدالت کی کارروائی کو 10 منٹ کے لیے بند کر دیا گیا۔ زرناب نے اپنے اندر کا شور کم کرنے کے لیے باتھ روم پانی کا نلکا کھولا اور بار بار ٹھنڈے پانی کی چینٹی اپنے منہ پر ڈالی۔ زرناب کو حقیقت میں اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ زرتاش اور حمید میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے اور کیوں۔ نہ تو مجھے حمید جھوٹا لگ رہا ہے اور نہ ہی زرتاش۔ کہیں کچھ مسنگ ہے، یعنی پزل کا کوئی ایک کارڈ ایسے ہے جو مسنگ ہے۔ فی الحال میرے پاس وہ کارڈ نہیں، لیکن وہی کارڈ جو مسنگ تھا اس وقت حمید کے پاس ہے، اور اس ایک کارڈ کی وجہ سے پورے کیس کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ کم از کم میری تو بدل ہی گئی ہے۔ مگر سوچنے میں بات یہ ہے کہ وہ کارڈ میری نظروں سے اوجھل رہا اور حمید کے ہاتھ لگ گیا کیسے۔ کافی پریشان ہونے کے بعد زرناب اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ جج صاحب سے کچھ دنوں کی مہلت لے گی، اور اگر زرتاش نے جھوٹ بولا ہے تو وہ اس کیس سے دستبردار ہو جائے گی۔ مجھے ان تمام الزامات کے جوابات دینے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ زرناب نے عدالت میں اپنے دلائل کے لیے وقت مانگا، جسے جج صاحب نے غور و فکر کرنے کے بعد منظور کر لیا اور آئندہ پیشی کی تاریخ 5 دن کے بعد کی دی۔ کورٹ سے نکلتے وقت حمید نے پیچھے سے زرناب کو آواز دی، کیا ہوا پریشان ہو گئی؟ کیسے لگی آپ کو میری آج کی چال؟ انتہائی گھٹیا چال ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم حمید ملک ہی ہو۔ بی بی میں نے آج جو بھی دلائل کورٹ میں دی ہے وہ ہر بہر درست ہے، چاہو تو تصدیق کر لو۔ حمید کے اعتماد نے زرناب کو مزید کنفیوز کر دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، مگر حمید کے الفاظوں نے اس کا پیچھا کیا۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے ہی بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان نظر آ رہی؟ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کیس کی وجہ سے پریشان ہو یا کوئی اور بات ہے؟ مانور نے زرناب کے پاس بیٹھے ہوئے پیار سے پوچھا۔ نہیں ماں، بس ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔
مجھے ڈر ہے کہ کسی معصوم کے ساتھ زیادتی نہ کر دو۔ حمید کی باتیں بھی سب ٹھیک لگ رہی ہیں اور زرتاشا بھی بہت معصوم ہے۔ سچی اب میں کیا کروں؟ تو پریشانی کس بات کی؟ حمید سے بات کر تم کورٹ میں ایک دوسرے کے محلف، لیکن ویسے تو فیملی فرینڈ ہو، وہ بہت اچھا بچہ ہے، مجھے تو ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں بات کروں۔ نہیں ماما، اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میں اپنے طور پر زرتاشا سے پوچھ لوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ مانور یہ کہہ کر جانے لگی۔ جب زرناب نے رکا، ماما وہ میں نے ایک بات اور بھی کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، مانور نے کھڑے کھڑے کہا۔ ماما وہ اچھا کچھ نہیں، پھر سے یہ کیا بات ہے؟ تم کچھ کہنے لگی تھی، کہو نا۔ میں سن رہی ہوں، نہیں پھر سے ہی، بس ایک کپ چائے بھجوا دے۔ دیکھو اگر تم مجھے سب سچ بتا دو گے تو مجھے یہ کیس لڑنے میں اور تمہیں انصاف دلانے میں بہت آسانی رہے گی۔ دوسری صورت میں ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یاد رکھو، وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے کوئی خاص بات مجھ سے چھپائی ہے۔ زرناب نے جانتی ہوئی نظر سے ابریش کو دیکھا جو اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ میں نے آپ سے صرف ایک ہی بات چھپائی تھی اور وہ میرے خیال سے وہ اتنی اہم بات نہیں تھی، یعنی کہ میں نے آپ کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں ہوں، مطلب کہ انہوں نے مجھے لے کر پالا تھا۔ پاگل لڑکی، اتنی اہم بات تم نے مجھے نہیں بتائی۔ تمہیں پتہ ہے کہ کتنا مسئلہ ہو گیا ہے میرے لیے۔ جو بچے لے کر پالے جاتے ہیں ان بچوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی ہم نے جو جائیداد کا کیس سیال فیملی پر کیا وہ تو وہی ختم ہو گیا تمہاری اسی بات پر۔ اس طرح تو میں جھوٹی ہوں کہ یعنی ہم نے سیال فیملی پر جھوٹا مقدمہ کیا۔ حمید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا مصیبت ہے؟ زرناب نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بیڈ پر ہاتھ مارا اور اٹھ کے کمر میں چکر کاٹنے لگی۔ پھر تم نے مجھے کیوں کہا تھا کہ وہ لوگ تمہاری جائیداد پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے، جبکہ تمہارا تو جائیداد میں حصہ بنتا ہی نہیں؟ اس حساب سے تو صرف تمام جائیداد کا وارث مہر علی سیال ہی بنتا ہے۔ تم نے میرے کیریئر کو خراب کر دیا، اب میں کیا کروں؟ زرناب نے بہت پریشانی سے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ مجھ سے ناراض مت ہوں، مگر وہ جائیداد میری ہے، آپ کو یقین میں کیسے دلاؤں؟ کیونکہ اگر وہ میری جائیداد نہ ہوتی تو وہ لوگ مجھے بابا کی موت کے بعد کبھی بھی زبردستی اپنے گھر میں قید نہ کرتے اور نہ ہی میرے پر دباؤ ڈال دے کہ میں وہ جائیداد مہر کے نام کر دوں۔ ابریش نے زرناب کو پریشان ہوتے دیکھا تو معصومیت سے کہا، کیا مصیبت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب تم ان کی پوتی ہی نہیں ہو تو پھر جائیداد صرف مہر کی ہے، اور اگر جائیداد مہر کی ہی ہے تو وہ تم سے کیوں زبردستی پیپر سائن کروانا چاہتے تھے؟ تم ابھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ ابریش دیکھو، اپنے ذہن پر زور ڈالو، چھوٹی چھوٹی بات سوچو، ایسی کوئی بات جو تمہاری نظر میں معمولی ہے پلیز مجھے بتاؤ، کیونکہ وہ قانونی طور پر بہت اہم ہے۔ زرناب نے دونوں کندھوں سے ابریش کو پڑھتے ہوئے اضطرابی لہجے میں پوچھا۔ ابریش نے زرناب کی بات سنتے ہوئے پریشانی سے نظروں کو زمین پر ادھر ادھر گھمایا۔ ابریش کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے زرناب نے آج کے لیے مزید بات کرنے سے اجتناب کیا۔ اچھا تم بیٹھو، آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، دوائیں ٹائم پر لو اور پریشان مت ہو، لیکن میری باتوں پر غور کرنا، ہم کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ زرناب نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے ابریش کو پیار سے بیڈ پر بٹھا، لیکن وہ انتہائی الجھن کا شکار ہوگی۔ پھر سے اچانک زلیاب کی ایک بات یاد آئی جس سے اس کو غصہ ملا۔ انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی الجھن میں گزرے گی، بس اپنا ذاتی رویہ سلجھائے رکھو، الجھنیں اور مسائل دور ہوتے جائیں گے۔ یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا آج وکیل نے، پہلے تو مجھے شک ہو رہا تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے کہ کیس ہم جیت جائیں گے، جائیداد بھی مل جائے گی، لڑکی سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور شہرت مفت کی ہاتھ آئے گی۔ الیکشن پتر پکا تیرا بڑے سال نے مہر علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں حقیقت کا کش لگایا۔ ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر وہ جو زیادتی کا مسئلہ، اگر کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی تو مہر نے کسیانی نظروں سے دادی کی طرف دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے سارے کیس ختم ہوتے ٹائم لگ جائے گا، تب تک الیکشن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تو جیت جائے گا۔ دوسری بات، ابھی تیرا دادا زندہ ہے، آگے بھی تیرے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالتا آیا ہوں۔ یہ جو قائد اعظم کی تصویر ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہے، بچے اتنی طاقت تو خود قائد اعظم بھی نہیں تھی۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، میں نے اس لڑکی کی تلاش میں بندے چھوڑے ہوئے ہیں، جہاں ملے گی وہیں سے سیدھا اوپر جائے گی۔ جب بانسی نہیں رہے گا تو بانسی کیسے بجے گی؟ آخر میں شوکت سیال نے ایک زوردار قہقہ لگا جس میں مہر سیال کا قہقہ بھی شامل تھا۔ دادا ایک بات ہے، ویسے تو ہے بڑی ظالم چیز، اپنی بکواس بند کر بے غیرت۔ ایک تو میں تیری گندگی صاف کرتا رہتا ہوں، اوپر سے تو مجھے ہی باتیں سنا ہے۔ شوکت سیال نے ناراض ہوتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے ہیں، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔
चलिए छोड़िए ना इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है, काम की बात करें। अब अगर अदालत से केस रफा दफा हो जाता है तो बात तो वही की वही रही ना। लड़की मर भी गई तो जायदाद तो हमारे हाथ नहीं आएगी, तो इसकी फिक्र न कर। लड़की का हल्फी बयान लेकर ही उसे मारेंगे। तेरे दादा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब भी काम करता हूँ पक्का करता हूँ, ऐसा बंदोबस्त करता हूँ कि फिर मज़ीद बंदोबस्त करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, ना निशान रहता है और ना। शौकत साहब ने एक मकरूज सी हंसी हंसे और महल की तरफ तारीफी नज़र से देखा। मगर मुझे वो लड़की भी तो चाहिए ना। बस कर, इतनी लालच भी अच्छी नहीं होती। हर दूसरी लड़की पर तेरा दिल आ जाता, बस जितनी होगी उतनी ही काफ़ी। अब तुम असेंबली में जाने की तैयारी कर बस, और बाकी मुझ पर छोड़ दे। समझे जी, दादाजी साहब कहेंगे वैसा ही करूँगा। अगर वैसा करेगा तो फ़ायदे में रहेगा। एक तो अपने बीवी बच्चों के साथ साथ तुम्हारे बच्चों की भी फिक्र करनी पड़ती है। नन्ही से मेरी जान है और हज़ार काम है। लगता है वक्त से पहले बुरा हो जाऊँगा। हुनैन ने मुँह बनाते हुए इंतहाई संजीदा और फिक्रमंदाना अंदाज में ज़रियाब की तरफ देखा, जबकि दुबेर उसकी एक्टिंग पर हैरान था। इस तरह दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है। आगे कभी मैंने तेरी फिक्र नहीं की जो यूँ मेरे पर शक कर है। ज़रियाब के देखने पर हुनैन ने उसे ललचाया। जी बिल्कुल, तुम ही तो सारी ज़िंदगी में फिक्र किया, बल्कि इतनी फिक्र तो मेरे माँ बाप ने भी मेरी नहीं की जितनी तुमने की है। चल बता अब क्या बात है। बस यार बात क्या होनी है तुझे तो पता। आगे दुबेर के बेटे को मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी दी है ताकि उसके घर में भी कुछ चहल पहल हो जाए। अब सोचता हूँ तेरी बेटी का भी मसला हल कर दूँ।